10th کلاس، السلام علیکم. کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے. چلو بچوں سورۃ احزاب پڑھتے ہیں. سورۃ احزاب رکوع نمبر 2 آیت 9 سے 20 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربنا زدنا علما وعملا والحقنا بالصالحين آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی، اذ، جب، جاءتکم، آئے تمہارے پاس، جنودن، لشکر، فارسلنا، پس ہم نے بھیجے، علیہم، ان پر، ریحن، تند و تیز ہوا، و جنودن، اور ایسے لشکر، لم، نہیں، تروہا، تم ان کو دیکھ سکتے تھے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیرا، اس کو دیکھ رہا. اذ، جب، جاؤکم، آئے تمہارے پاس، لشکر، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، و من اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے، وَإِذْ، اور جب، زاغت، پھر گئیں، الٹ گئیں، چندھیا گئیں، پتھرا گئیں، ابصارو، آنکھیں، وبلغتی، اور پہنچ گئے، قلوبو، دل، حناجرا، گلے تک، وتظنون، اور تم گمان کرنے لگے، باللہ، اللہ کے بارے میں، ظنونا، گمان کرنا. ہنالکا، یہ وہی وقت تھا، ابتلیا، آزمائے گئے، مؤمنون، مومن، وزلزلوا، اور ہلائے گئے، زلزالن، زلزلے سے، شدیدہ، سخت. وَإِذْ، اور جب، یقولو، کہنے لگے، منافقون، منافق، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، مرض، بیماری تھی، روگ تھا، مرض تھا، ما وعدنا اللہ، ما وعدنا اللہ، ما، کیا تھا، اللہ کا، وعدنا، ہم سے وعدہ، اللہ کا، ورسولہ، اس کا، اور اس کے رسول کا، الا غرورا، سوائے دھوکے کے. وَإِذْ، اور جب، قالت، کہنے لگے، طائفتن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یا اہل یثرب، اہل یثرب، لا مقام، نہیں ہے جگہ، نہیں ہے مقام، لکم، تمہارے لیے، فرجعوا، پس لوٹ چلو، وَيَسْتَأْذِنُ، اور وہ اجازت لینے لگے، فریقن، گروہ، ایک، منہم، ان میں سے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یقولون، یہ کہتے ہوئے، انا، بے شک، بیوتنا، ہمارے گھر، عورتن، کھلے ہیں، وما ہی بعورتن، حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، ان یریدون، مگر وہ صرف چاہتے تھے، الا فرارا، صرف بھاگنا، میدان جنگ سے، بریکٹ میں، ولو دخلت، اگر داخل ہو جائیں ان پر، افواج کو آپ بریکٹ میں لکھیں گے، ولو دخلت، اگر افواج داخل ہو جائیں، علیہم، ان پر، من اقطارہا، اطراف مدینہ سے، مدینہ کو بھی آپ اس میں لکھیں گے بریکٹ میں، ثم، پھر، سئلو، کہا جائے، سوال کیا جائے، فتنتن، خانہ جنگی کا، لآتوہا، تو وہ ضرور کریں گے، وما تلبسوا، اور وہ ذرا بھی انتظار نہیں کریں گے، یعنی وہ ذرا بھی نہیں رکیں گے، بہا، یعنی فتنہ کرنے سے، الا یسیرا، یہ ان کے لیے بہت ہی آسان ہوگا، وَلَقَدْ، اور تحقیق، کانو، وہ تھے، آہدو، عہد کر چکے، اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، من قبل، اس سے پہلے، لا یولون، کہ وہ نہیں پھیریں گے، ادبار، اپنی پیٹھیں، وکانا، اور ہے، عہد اللہ، اللہ کا وعدہ، مسئولا، پوچھا جانے والا. کل، کہہ دیجئے، لن، ہرگز نہیں، ینفعکم، تمہیں فائدہ دے گا، فرارو، بھاگنا، ان، اگر، فرر تم، بھاگ جو تم، من الموتی، موت سے، او القتل، یا قتل ہونے سے، وَإِذًا، تو تب، لا تمتعون، تم نہیں فائدہ دیے جاؤ گے، الا، مگر، قلیلا، بہت کم.
کل کہہ دیجئے من ذلذی وہ کون ہے یعصمکم جو تمہیں بچائے من اللہ اللہ سے ان ارادہ اگر وہ ارادہ کرے بکم تمہارے ساتھ سوءن نقصان پہنچانے کا تکلیف پہنچانے کا او یا ارادہ کرے بکم تمہارے ساتھ رحمتن مہربانی کا ولا اور نہ یجدونا وہ پائیں گے لہم ان کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ولیًا کوئی دوست ولا نصیرہ اور نہ کوئی مددگار قد تحقیق یعلم اللہ جان لیا اللہ نے معوقین روکنے والوں کو رکاوٹ ڈالنے والوں کو منکم تم میں سے والقائلین اور کہنے والوں کو اخوانہم اپنے بھائیوں سے حلما آ جاؤ الینا ہماری طرف ولا اور نہ یاتون البعث جنگ میں نہ جاؤ جنگ نہ کرو الا قلیلا مگر بہت کم اشحتن بخیل ہیں علیکم آپ کے بارے میں فَإِذَا جَاءَ پس جب آ جاتا ہے خوف رأیتہم آپ انہیں دیکھو گے رأیتا آپ دیکھو گے ہم انہیں ینظرون کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں الیک آپ کی طرف تو دورو گھومتی ہوئی آینہم آنکھوں کے ساتھ تو دورو آینہم کہ وہ گھومتی ہوئی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کلذی اس شخص کی مانند یغشا چھا جائے علیہ جس پر من الموت موت فَإِذَا پس جب ذہبا چلا جاتا ہے خوف سلقوکم تو تم سے ملتے ہیں بِأَلْسِنَةٍ زبانوں کے ساتھ حدادن تیز چلتی ہوئی زبانوں کے ساتھ اشحتن بخیل ہیں علی الخیر بھلائی کے معاملے میں اولئک یہی وہ لوگ ہیں لم یؤمنو جو ایمان نہیں لائے لم نہیں یؤمنو ایمان لائے فاحبط اللہ احبط ضائع کر دیے اللہ نے فاحبط اللہ پس ضائع کر دی اللہ نے اعمالہم ان کے اعمال وکانا اور ہے ذالک یہ اللہ اللہ پر یسیرا بہت آسان یحسبون الاحزاب یحسبون وہ گمان کرتے ہیں احزاب لشکر لم یذهبو نہیں گئے لم نہیں یذهبو وہ گئے وَإِن اور اگر یاتی آ جائیں احزاب لشکر یودو وہ چاہیں گے لو کاش انہم کہ وہ بادونا فی العراب کہ وہ بادہ نشین ہوتے دیہاتی ہوتے یسألون وہ سوال کرتے ان بارے میں انبائکم آپ کی خبروں کے ولو اور اگر کانو ہوتے فیکم آپ میں ما قاتلو ما نہ قاتلو وہ جنگ کرتے الا مگر قلیلا بہت کم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا مومنو خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی کس نعمت کو یاد کروا رہے ہیں جب اہل مکہ 7-8 قبائل کو ملا کر اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر آئے کہ جو نئی ریاست بنی ہے مدینہ اس کو ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے, اور ان کا کام ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کو کہیں پر بھی جینے نہ دیا جائے. اب وہ ایک بہت بڑا لشکر, کتنا لشکر تھا, 10,000 کا لشکر, جو اس وقت تک ایک فگر تھا کہ جو کسی نے دیکھا ہی تھا اتنا بڑا لشکر. وہ لشکر لے کر آئے, کن کے لیے آئے؟ اہل مدینہ کے لیے آئے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے. تو اللہ کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو, اس جاءتکم جب آئے تمہارے پاس جنود لشکر, فارسلنا علیہم پس ہم نے ان پر بھیجی
کیا چیز بھیجی؟ ریحن، تند و تیز ہوا، ایسی ہوا بھیجی بچوں جس سے ان کے خیمے اڑ گئے، ان کی پکی ہوئی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کی سواریاں بھاگ گئیں، اور ریت کا طوفان تھا، اور سردی اتنی زیادہ تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اور وہی اللہ اپنی نعمت یاد کروا رہے ہیں، اپنی مدد یاد کرواتے ہیں کہ 10,000 کا لشکر آیا لیکن اس کو اللہ نے لڑنے کے قابل ہی نہ چھوڑا۔ اور کیا کیا ان کے ساتھ اللہ نے؟ آسمان سے پہلی بات کہ تند و تیز ہوا بھیجی، دوسری وجنود لم تروہا، اور اللہ نے بھی لشکر بھیجے ان کے لیے لم تروہا، جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور لشکر کون سے تھے؟ فرشتے، جو اللہ نے کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے آسمان سے اتارے۔ اللہ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ آگے بتا رہے ہیں اپنے احسان کو، بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا اور میں نے کیسے تمہارا ساتھ دیا۔ اِذْ جَاءُوكُمْ، جب آئے تمہارے پاس، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، یعنی لشکر تمہارے اوپر سے چڑھا ہے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور نیچے سے بھی۔ یہ کیا تھا؟ اوپر اور نیچے سے کیا بات مراد ہے؟ کہ سامنے سے لشکر تھا 10,000 کا، اور بچوں مدینہ اور بنو قریظہ دونوں کے درمیان معاہدہ تھا کہ جب بھی کوئی باہر سے لشکر آئے گا، آ کر مدینہ، اہل مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، اگر بنو قریظہ پر حملہ کرے گا تو بنو قریظہ کے ساتھ اہل مدینہ مل کر دفاع کریں گے۔ اور بنو قریظہ کون تھے؟ بنو قریظہ یہودی قبیلہ تھا، یہودی اس میں رہتے تھے بچوں، اور یہودی بھی وہ لوگ ہیں جو وعدہ ایفا نہیں کرنے والے، اور حالانکہ ان کا پیکٹ تھا، معاہدہ تھا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ جب لشکر آئے مسلمانوں کے اوپر 10,000 کا لشکر آیا تو انہوں نے اپنا ایک بندہ حج بن اخطب ادھر بھیجا اسد کرزی کے پاس، جو کہ بنو قریظہ کا سردار تھا، اس کے پاس حج بن اخطب کو بھیجا کہ جا کر اس کو ان کے معاہدے سے ہٹا دو، ان کے معاہدے سے ان کو معاہدہ توڑنے پر مجبور کر دو۔ حج بن اخطب جب ادھر پہنچے تو انہوں نے کہا میں فوجوں کا بہت بڑا بادل لے کر آیا ہوں، تم ایسا کرو کہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی جو تمہاری معاہدہ ہے، تمہارا پیکٹ ہے، اس کو ختم کر دو، اور ہم مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آپ پیچھے سے آؤ اور ہم آگے سے حملہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہی بات بیان کی جا رہی ہے نا کہ جاؤکم من فوقکم، اوپر سے کون تھے؟ اہل مکہ، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے وہ کون لوگ تھے؟ بنو قریظہ، جو کہ تقریباً 700 کے لوگ تھے، 700 کے قریب لوگ تھے جو لڑنے کے قابل تھے۔ ان کا کام تھا کہ یہ پیچھے سے حملہ کرتے، اور ان کا کام کیا تھا؟ جو 10,000 کا لشکر تھا آگے سے۔ اور اللہ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ تمہارے اوپر سے بھی لشکر چڑھا ہے اور تمہارے پیچھے سے بھی لشکر چڑھا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹا کہ انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو وہ نہ توڑتے، لیکن یہودی جو ہیں انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو پوچھنے بھیجا، جاسوسی کے لیے بھیجا کہ جا کر پتہ کر کے آؤ کیا بنو قریظہ نے واقعی معاہدہ توڑ دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا اگر وہ توڑ دیں تو خاموشی سے اشارے میں جواب دینا، اگر نہیں توڑے تو آ کر اعلانیہ بتا دینا تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حذیفہ بن یمان کو ادھر بھیج دیا تو حضرت حذیفہ جب ان کے دروازے پر پہنچے، قلعے کے دروازے پر پہنچے، تو انہوں نے کہا کون محمد؟ ہم کسی محمد کو نہیں جانتے، ہمارا تم سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، جاؤ جاؤ۔ ان کو واپس بھیج دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان جو ہے وہ پریشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اشارے سے آپ کو بتایا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حزین ہوئے، غمگین ہوئے، چادر لے کر چت لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مدد بھیج دی۔ وہ مدد کیا تھی؟ ریحن، فارسلنا علیہم ریحن، وہ مدد یہ تھی کہ اللہ نے ان پر آندھی چھوڑ دی، اور جنود لم تروہا، اور ایسے لشکر بھی بھیجے جو مسلمانوں کو یا انسانوں کو نظر نہیں آتے تھے، یعنی فرشتے۔ جی بچوں، پھر اس کے بعد کیا تھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ نے ان کے پاس فرشتے بھیجے، جو آندھی بھیجی، اور وہی احسان جتلا رہے ہیں اللہ، اور مسلمانوں کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ جب لشکر مسلمانوں کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی آئے
جی اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں، تمہاری آنکھیں پھر گئیں ڈر کے مارے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ، اور تمہارے دل پہنچ گئے حناجرہ، گلوں تک. یعنی اتنا خوف کا عالم تھا جب سامنے 10,000 کا لشکر، پیچھے سے 700 لوگ مارنے کے لیے. یعنی مسلمان سینڈوچ کے اندر، 2 ڈبل روٹیوں کے اندر سینڈوچ بنے ہوئے ہیں. سینڈوچ کے اندر جو مسالہ ہوتا ہے ان کو چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پیسنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی. اور اللہ وہی ٹائم بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ وہ ٹائم یاد کرو، اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم، کہ تمہارے آگے سے اور تمہارے پیچھے سے، تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے فوجیں آئیں، اور تمہاری آنکھیں جو ہیں ڈر کے مارے پتھرا گئیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل جو ہیں وہ گلے تک آ گئے. یعنی جب بندہ زیادہ ڈرتا ہے تو بچو، آپ لوگ کبھی کسی چیز سے ڈرتے ہو تو آپ کا دل جو ہے پسلیوں سے نکل کر آپ کو لگتا ہے نا حلق کے اندر آ کر بج رہا ہے، دھڑکنا شروع ہو گیا ہے. اور یہ انتہائی خوف کی کیفیت ہوتی ہے جب سینے سے دھڑکن کی آواز نہیں آتی بلکہ گلے میں آ کر دھڑکن کی آواز سنائی دیتی ہے. اور انتہائی خوف کی کیفیت کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بلغت القلوب الحناجرہ، کہ تمہارے دل جو تھے وہ گلے تک آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. ہنالک ابتلی المؤمنون، یہی وقت تھا جب مومن بری، وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہی وقت تھا جب مومن بری طرح آزمائش سے ہلا دیے گئے. کہ سامنے بھی 3 گنا سے زیادہ بڑا لشکر، پیچھے بھی اتنا بڑا لشکر، اور مسلمان چکی کے 2 پارٹوں میں. کہ مسلمانوں کے ایمان کو جانچا گیا، مسلمان ثابت قدم رہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ نے رسول اللہ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے آندھی بھیجی، تند و تیز آندھی بھیجی، اور لشکر بھیجے. کس چیز کے؟ فرشتوں کے، جو انسانوں کو نظر نہیں آتے تھے، اور ان کی فوج کو لڑنے کے قابل ہی نہ چھوڑا. پھر آگے دیکھیں، جب منافقین نے لشکروں کو دیکھے، منافقین نے لشکر دیکھے تو ان کا کیا رویہ تھا؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافقین کہنے لگے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں مرض تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا جو وعدہ تھا، إِلَّا غَرُورًا، صرف دھوکہ تھا، محض دھوکہ تھا. اللہ اور اس کے رسول نے دھوکے کا وعدہ کیا تھا. پھر آگے منافقین کی بات بیان کی جا رہی ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، یا اہل یثرب، اے اہل یثرب، لا مقام لکم فارجعوا، یہ میدان جنگ جو ہے وہ تمہارے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، بس لوٹ چلو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور انہی منافقین کے گروہ میں سے کچھ لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لینے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، یہ کہتے ہوئے، اِنَّا بَیُوتَنَا عَوْرَةٌ، کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. اِنَّا بَیُوتَنَا عَوْرَةٌ، کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے. اِن یریدون الا فرارا، مگر وہ تو صرف میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اور یہ سارا کن کا کردار بتایا جا رہا ہے؟ یہ منافقین کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جب لشکروں کو دیکھا تو کیا کہا؟ سب سے پہلے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ جو تھا وہ صرف دھوکہ تھا. اور ان میں سے ایک گروہ یہ کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے کہ میدان جنگ تمہارے لیے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، کہ یہاں پر اگر کھڑے رہو گے یہاں پہ لڑنا پڑے گا اور لڑنے سے موت ہو سکتی ہے. اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں. لیکن اللہ نے ان کی بات کو کھول کر بیان کر دیا قرآن مجید میں، کہا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ گھر غیر محفوظ نہیں تھے. اِن یریدون الا فرارا، وہ تو صرف میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں منافقین کے بارے میں، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اگر داخل ہو جائے ان پر افواج، من اقطاریہ، مدینہ کے اطراف سے، اور پھر ان سے کیا کہا جائے؟ سئلوا الفتنۃ، خانہ جنگی کرنے کے لیے کہا جائے کہ اپنے ہی خانہ جنگی کرو، اپنوں کو ہی مارو، اپنوں کو ہی جلاؤ، کچھ بھی اپنوں کا ہی نقصان کرو، تو لآتوہا، تو وہ ضرور کریں گے. وما تلبسوا بہا الا یسیرا، اور ذرا بھی نہیں رکیں گے اور یہ ان کے لیے بڑا ہی آسان ہوگا. یہ کن کا کردار ہے؟ منافقین کا، جو اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں
वलकद कानू आहदुल्लाह, इससे पहले तो अल्लाह ताला से वादा कर चुके थे, मिन काबलू, इससे पहले, ला युवल्लून अल अदबार, के मैदान जंग से पीठ नहीं फेरेंगे, वकाना अहदुल्लाही मसऊला, और अल्लाह ताला का वादा जो है वो पूछा जाने वाला है, अल्लाह के वादे के बारे में उनसे ज़रूर पूछोगी। अल्लाह कह रहे हैं कुल कह दीजिए, लन यनफअकुम, तुम्हें हरगज़ फ़ायदा नहीं देगा, फिरारू, मैदान जंग से भागना, इन फरार तुम, अगर तुम भाग भी जाओ, मिनल मौत या विल कत्ल, कत्ल होने से या मौत से, वाइजन ला तमत्ताऊना इल्ला कलीला, तुम नहीं फ़ायदा दिए जाओगे मगर बहुत कम। फिर आगे अल्लाह कह रहे हैं कुल मन ज़ल्लज़ी यअसिमुकुम मिनल्लाही, कह दो तुम्हें अल्लाह से कौन बचा सकता है, इन अरादा बिकुम सू, अगर अल्लाह तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा कर ले तो अल्लाह से तुम्हें कौन बचा सकता है, और वो अरादा बिकुम, और अगर वो इरादा कर ले रहमतन, तुम्हें भलाई पहुंचाने का, तुम पर मेहरबान होने का, तो तब भी तुमसे वो कोई मेहरबानी हटा नहीं सकता। वला यजिदूना, अल्लाह कहते हैं और नहीं वो पाएंगे, लहुम, उनके लिए, यही मुनाफिकीन के लिए जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो गुनाहगार हैं, जो स्कीमें बनाते हैं, तदबीरें मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ाते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। वला यजिदूना लहुम मिन दूनिल्लाही, वो नहीं पाएंगे अल्लाह के अलावा वलिय्यम वला नसीरा, ना कोई दोस्त और ना ही मददगार। क़द यअलमुल्लाहुल मुअव्विक़ीन मिनकुम, अल्लाह ताला ने जान लिया तुम में से जो रोकने वाले थे, वल्क़ाइलीन लिइख़वानिहिम हलुम्मा अलैना, और उन लोगों को भी अल्लाह जानता है जो जो अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारी तरफ आ जाओ, वला यातूना, और ना आओ, बासा जंग में, इल्ला कलीला, मगर बहुत कम, अशिहतन अलैकुम, और वो बहुत ही बख़ील हैं आपके बारे में, फ़ैज़ा जाअल खौफ़ु रअयतहुम यंज़ुरूना इलैका तदूरु अयुनुहुम कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत, फिर जब डर का वक्त आए तो तुम उनको देखोगे कि तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखें इसी तरह फिर रही हैं जैसे किसी को मौत से गशी आ रही हो। फ़ैज़ा ज़हबल खौफ़ु सलकूकुम बि अलसिनातिन हिदादिन अशिहतन अलल खैर, और फिर जब खौफ जाता रहता है तो तेज़ ज़ुबानों के साथ तुम्हारे बारे में ज़ुबान दराजी करेंगे और माल के बारे में बड़े बुखील हैं। उलाइका लम युमिनू, ये वही लोग हैं जो ईमान नहीं लाए। फ़अहबतुल्लाहु अअमालहुम, बस अल्लाह ने उनके अमाल को ज़ाया कर दिया। ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह पर बड़ा ही आसान है। यहसबूनल अहज़ाब, और वो गुमान करते हैं कि लश्कर जो हैं लम यज़हबू, नहीं गए। वहीं याती, अगर आ जाए अहज़ाबु लश्कर, युवद्दू, तो ये जो हैं मुनाफिकीन क्या चाहेंगे कि युवद्दू, वो चाहेंगे लो अन्नहुम बादूना फिल अराब, के वो सहरा नशीन होते, खाना बदोश होते, बादा नशीन होते। यानी बादा नशीन किसको कहते हैं, जो सहराई इलाकों में दूर दराज रेतीले मुकामों पर रहते हैं, रेतले मुकामों पर रहते हैं, यानी टेंटों के अंदर झुग्गियाँ लगा के। तो ये जब लश्कर आ जाए तो ये क्या चाहेंगे कि वो बादा नशीन होते, देहाती होते, और यसअलूना अन अंबाइकुम, और आपके बारे में खबरें पूछते कि आप लोगों का क्या हाल है, अब क्या वो जंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अब उनके क्या हालात चल रहे हैं। आगे बताया जा रहा है वलऊ कानू फीकुम मा कातलू, अगर वो आपके साथ होते तो कभी भी जंग न करते, इल्ला कलीला, मगर बहुत कम। बच्चों हम अब इसकी वो कर लेते हैं तमरीन, मश्की सवालात कर लेते हैं। पहला सवाल है, सबक की आयत की रोशनी में बताइए कि ग़ज़वा अहज़ाब में अहले ईमान को अल्लाह ताला की ताईद व नुसरत कैसे हासिल हुई। जी, 3 तरीक़ों से अल्लाह की ताईद व नुसरत हासिल हुई थी। वो 3 तरीक़े कौन थे? नंबर 1, हवा के ज़रिए, और हवा में क्या आ जाएगा, अल्लाह ताला ने ऐसी हवा भेजी जिससे जो लश्कर था वो बिखर गया, उनकी सवारियाँ भाग गईं, उनकी पकी हुई आंडियाँ उल्ट गईं, और रेत ने उनका जीना
حرام کر دیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے جنہوں نے کفار کے دلوں میں رعب و ہیبت پیدا کر دی، اور وہ ایسے لڑنے کے قابل ہی نہ رہے۔ نمبر 3، قبیلہ غطفان کے ایک آدمی نے چپکے سے اسلام قبول کر لیا۔ وہ بنو قریظہ کے پاس گیا، ان کو بھڑکایا مکی لشکر کے خلاف، اور مکی لشکر کو بھڑکایا ان کے خلاف، یعنی ان میں پھوٹ ڈال دی۔ یہ اللہ کی مدد تھی، سوری جی۔ اگلا سوال ہے، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ اہل ایمان کا طرز عمل، جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا تو ایمان ان کا اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا تھا، ٹھیک ہے۔ اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ منافقین کا طرز عمل، منافقین نے جب لشکروں کو دیکھا تو ان کی منافقت اور بڑھ گئی، اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں المعوقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ جی، ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے معوقین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں حلم علینا، کہ ہماری طرف چلے آؤ، لڑائی نہیں کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں سخت بخیل ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ جنگ میں مدد نہ کریں، بلکہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں، اور میدان جنگ میں ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے منافقین کی کہ جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو۔ جی بچوں، اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی پریشان حالی کا نقشہ کن الفاظ میں کھینچا؟ جی، اللہ تعالیٰ نے کیسے کھینچا تھا؟ ادھر دیکھیں، اللہ کہتے ہیں اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ جب لشکروں کو دیکھا تو مسلمانوں کی آنکھیں پتھرا گئیں، اور ان کے دل مارے ڈر کے، مارے دہشت کے گلوں تک آ گئے، اور وہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ منافقین کا کیا طرز عمل تھا؟ منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ بالکل غلط تھا، جھوٹا تھا اور دھوکا تھا۔ منافقین کا ایک گروہ کیا کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے کی اجازت مانگنے لگا؟ منافقین کا ایک گروہ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے۔ بیٹا، وجنودن لم تروہا سے کیا مراد ہے؟ وجنودن لم تروہا سے مراد ایسے فرشتے ہیں جو نظر نہیں آتے، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جنگ احزاب میں مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے تھے۔ جی بچوں، آپ کا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔